السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ میرے محترم و معزز و مکرم بھائیوں اور دوستوں، تمام تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کی ہے جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء رحمۃ للعالمین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نہ عطا کرتا تو اس دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت ہمیں راہ ہدایت، دین اسلام اور ایمان کی یہ دولت، کوئی شخصیت، کوئی طاقت ہمیں عطا نہیں کر سکتی۔ میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، بالخصوص اس امت کے لیے امام الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو سارے نبیوں میں افضل ہے۔ اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کو نازل کیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور کرتے ہیں، بے شک بلا شبہ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر ہندو قرآن کریم پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے انسان کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں، کہتا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، راز کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کی ہر لفظ پہ غور کریں۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں توجہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ پہ غور کریں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ اسی لیے آج اس پروگرام کا عنوان ہے غفلت۔ میرے محترم سامعین،
آج مسلمان اور ہر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی اور لوگ نہیں، ہمارے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ ہمارے ہی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، ذرا سوچے، ذرا تصور کرے، اللہ نہ کرے یہ پروگرام آخری پروگرام ہو، کل کا دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑنا پڑے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑنا پڑے، حساب کا معاملہ ہو، کیا ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگوں کے پاس اللہ کا ذکر آتا، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، اللہ کبھی تنبیہ کرتا، کبھی رہنمائی کرتا، کبھی ڈراتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ الا استمعوہ وہم یلعبون، لوگ سنتے تو ہے لیکن کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر آتا، جب اللہ تنبیہ کرتا، جب اللہ ڈراتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سنتے تو ہے لیکن کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری سماج کا جو ہے تحقیق کریں، تجزیہ کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر آنے کے بعد بھی اپنے دنیا کے اندر مشغول ہے، وہ اپنے خیالات میں منجے ہوئے ہیں، وہ اپنے فون میں، وہ اپنے سوشل میڈیا میں، وہ اپنے فیس بک یوٹیوب کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ کی ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اب ہم اپنے دنیا کے اندر مشغول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا، لوگ سنتے تو ہے لیکن کھیل رہے ہوتے ہیں، سننے کی طرح نہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ کی ان آیتوں پہ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ، آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ لوگوں کو باخبر کیجئے، آپ لوگوں کو تنبیہ کیجئے۔ کس دن کے تعلق سے؟ یوم الحسرہ، یوم الحسرت کا دن کے تعلق سے۔ کیا معنی ہے یوم الحسرہ؟ یوم الحسرت کا دن یعنی پچھتاوے کا دن، شرمندگی کا دن، ندامت کا دن۔ کون سا دن ہے وہ؟ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے گناہوں کے پہاڑ کو دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر انسان ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، افسوسی کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اس دن کا ندامت محسوس کرنا، اس دن کا پچھتانا کوئی کام کا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور اس کے متعلق انسان مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس کام کو بندے نے دنیا کے اندر کیا ہے، گناہوں کے پہاڑ کو دیکھ کر انسان ندامت محسوس کرتا ہے، انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کے متعلق انسان غافل ہے، انسان کے متعلق انسان دنیا کے اندر مشغول ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم الغافلون۔ ایک سائیڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کے متعلق وہ بہت بڑا غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرے یہاں پہ انسان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے ظاہری معاملات کو اچھی طرح جانکاری رکھتا ہے، وهم عن الآخرۃ هم الغافلون، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم الغافلون، فرماتا ہے کہ لوگ
دنیا کی جانکاری اچھی طرح رکھتے ہیں، دنیا کی معلومات اچھی طرح رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اکثر الناس لیس لهم علم الا بالدنیا واکسابها وشؤنها وما فيها فهم عذاق اذکیاء في تحصیلها ووجوه مکاسبها وهم غافلون عما ينفع في الدار الآخرة كأن احدهم مغفل لا دهن ولا فکرا۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا دنیاوی علم اتنا زیادہ ہے کہ ان کو دنیا کے سوا کچھ معلوم نہیں، وہ دنیا کے تعلق سے بہت سارا علم جانتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ایکسپرٹ ہیں، متخصص ہیں، لیکن جب آپ ان کو دین کے معاملے میں بات کریں گے، دین کے تعلق سے بات کریں گے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے عقل پہ تالے پڑ چکے ہوں گے۔ آپ ان سے سوال کریں گے تو دین کا کوئی علم ان کے پاس نہیں رہے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بہت متخصص ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ آپ ہمارے اس سماج کو، اپنے قریے کو تجزیہ کریں، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان بچے ہیں سوسائٹی کے اندر، جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جو انجینئرنگ کر چکے ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جو سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے دین کے معاملے میں سوال کریں گے تو بتا نہیں پائیں گے۔ اسی تعلق سے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم الغافلون، وہ لوگ دنیا کے تعلق سے اچھا علم رکھتے ہیں، آخرت کے معاملے میں وہ غافل ہیں۔ اس کے تعلق سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ لبلغ من عہدهم بالدنیا انه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن ان يصلي۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آپ اگر ان کے انگلی پر سونے کا سکہ رکھیں گے تو بتلا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کو کتنا قرعت ہے، اس کا کتنا قرعت ہے اور کتنے دام کو مارکیٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں۔ صرف انگلی پہ رکھ کر یہ لوگ بتا دیں گے کہ اس کا قرعت کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے اور مارکیٹ میں اس کو کتنے دام پر بیچا جا سکتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 1200 سال کے پہلے عالم ہیں، انہوں نے سروے کیا، انہوں نے تجزیہ کیا، لوگوں کا دنیاوی علم اتنا زیادہ ہے، انگلی پہ رکھ کے وہ بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کا قرعت کتنا ہے۔ اگر آپ اس سے سوال کریں گے نماز کا صحیح طریقہ تو بتا نہیں پائے گا۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حالت ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں وہ غافل ہیں، اور آپ دنیا کے تعلق سے سوال کریں گے تو سارا کچھ جانتے ہیں۔ اسی کے متعلق امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے تجزیہ کیا۔ آج ہم اپنے سماج کے اندر تجزیہ کریں، سروے کریں گے، بہت سارے مسلمان بچے ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جو انجینئرنگ کر چکے ہیں، لیکن آپ ان سے سوال کریں گے نماز کا صحیح طریقہ تو وہ بتا نہیں پائیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بہت افسوسی کی بات ہے۔ ہم دنیا کی گریجویشن کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس بیسک نالج نہیں رہتا ہے، بیسک اسلامک نالج ہمارے پاس نہیں رہتا ہے اسلام کے تعلق سے۔ اگر کوئی نان مسلم آ کے ہم پہ سوال کرے گا اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام کیا ہے، پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو اسلام کا، ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم جو ہے اسلام پہ چلتے ہیں، اگر ہم سے سوال کیا جائے تو ہم جو ہے اسلام کے تعلق سے نہیں بتا پائیں گے۔ یہ ہماری جو ہے بدقسمتی ہے کہ ہم نے دنیا کے علم کو جو ہے مصدر مانا، ہم نے دنیا کے علم کو جو ہے ہدف مانا، ٹارگٹ مانا، اور جو ہے دینی علم کے تعلق سے ہم نے دور رہا۔ میرے محترم سامعین، اس کے تعلق سے مزید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عجبت لثلاث وبکیت لثلاث، مجھے 3 لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے اور ترس آتا ہے۔ دنیا کے اندر 3 لوگوں پہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، بہت ترس آتا ہے۔ اس میں سے پہلا آدمی وہ ہے عجبت لمعمر فی الدنیا والموت یطلب۔ میرے محترم سامعین، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ وہ کون انسان ہیں؟ کہتے ہیں عجبت لمعمر فی الدنیا، وہ شخص جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دنیا کے اندر مشغول ہے، دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ بات کہتے ہیں والموت یطلب،
ایسا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ آج انسان کی حقیقت ہے میرے بھائیوں، انسان دنیا، پیسہ کمانا، دنیا، فلوس، پیسہ کمانا، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور یہاں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کے پیچھے، اور انسان کے پیچھے جو ہے موت آ کے رہے گی، موت اسے پکڑے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک واقعہ حال ہی میں ہوا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو الحمدللہ 10-15 سال سے کویت کے اندر جو ہے محنت کرتی تھی، مشقت کرتی تھی، اچانک اسے بخار آیا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد جو ہے اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ اس کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے، وہ اتنا پوزیشن خراب ہو گیا کہ اس کو جو ہے وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا۔ اب اس کا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں کتنے گھنٹے تک وہ جو ہے زندہ رہ سکتی ہے۔ 10-15 سال جو ہے اس نے محنت کی کویت کے اندر تعمیر کرنے کے لیے، زندگی جو ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ان کے فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن موت آ گئی اور اس کے سرانے پہ کھڑ گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کویت کے اندر 10-15 سال 20 سال کماتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، لیکن اس دنیا کے چکر میں انہوں نے علم حاصل کرنا، دین کے معاملات کو جاننا، دین کے تعلق سے وقت نکالنا، آخرت کی فکر کرنا، حساب و کتاب کی فکر کرنا، اس کے بالکل توجہ نہیں کی، اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں کی۔ اسی لیے ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ہم جو ہے آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں چاہیے کہ حساب کتاب کے معاملے میں فکر کریں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے موت بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَجَبْتُ لِضَاحِكِ مِلْهِ فِيهِ لَا يَدْرِي اللَّهُ رَاضِ عَنْهُ، کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص پہ بڑا تعجب و ترس آتا ہے جو بڑے محفل میں ہنستا ہے، قہقہ لگاتا ہے، جو مستی کرتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم کتنے بڑے احمق ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم مستیاں مناتے ہیں، پارٹیاں مناتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آج خود جہرا کے اندر آپ تجزیہ کریں، کتنے ایسے جو ہے مکان ہیں جہاں بغیر کچھ ہدف کے، کوئی ضروری بات نہیں، کوئی جو ہے ورکنگ کام نہیں، لیکن وہ مشغول ہے اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کے اندر، سگریٹ پیتے ہیں، اپنے جو ہے مشغول رہتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے کہتے ہیں کہ مجھے تعجب لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، لیکن وہ جو ہے ہنستا ہے، قہقہ لگاتا ہے اور جو ہے مستیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَجَبْتُ لِغَافِلٍ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ، تیسری چیز وہ ہے، تیسرا آدمی وہ ہے، تیسرا شخص وہ ہے جس پہ دیکھ کر تعجب و ترس آتا ہے، وہ انسان جو زندگی کے تعلق سے مغفول ہے، غفلت میں ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی غفلت برتی نہیں جا رہی ہے۔ وہ جو ہے دنیا کے اندر مشغول ہے، اس کے لیے موت انتظار کر رہی ہے، وہ دنیا کے اندر مشغول ہے، اس کے لیے قبر انتظار کر رہی ہے، وہ دنیا کے اندر مشغول ہے، اس کے تعلق سے قبر کے اندر جتنے تیاریاں ہونا ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ دنیا کے اندر مشغول ہے، اس کے لیے جہنم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ دنیا کے اندر مشغول ہے، اس کے تقدیر میں جس طرح ہونا ہے اس طرح ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے مغفول ہے، وہ جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، شیطان اور ابلیس اس کا پلاننگ، اس کے اسکیچ، اس کے اوپر جو ہے چالیں وہ کر رہا ہے اور یہ غافل ہے۔ تو یہ 3 شخص ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان 3 لوگوں پر مجھے بڑا تعجب و ترس آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تینوں میں سے نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مؤمن بنائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، کہتا ہے وہ کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے اور اپنی زندگی غفلت میں ڈوبیں گے، غفلت کی زندگی گزاریں گے، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان غافل زندگی نہیں گزار سکتا، مسلمان کے پاس ایک ہدف ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہمارے لیے، ہم کو اور جنوں کو، وما خلقت الجن، انسان اور جنات کو، اس کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ میرے محترم بھائیوں، تو زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ الحق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں دنیا کی جو آزمائشیں، دنیا کی جو چاہتیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ان وعد اللہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، قبر کے اندر عذاب ہوگی۔ ان وعد اللہ الحق، قبر کے اندر امتحان ہوگا، امتحان کے معاملات سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان وعد اللہ الحق، اے ایمان والو، آپ کو بھی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ اور سب سے بڑی چیز، انسان غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ موت نہ آئے گی، موت ہمیں نہ پکڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اینما کنتم یدرککم الموت، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جس جگہ میں رہو، آپ کویت کے اندر رہو، آپ سعودی کے اندر رہو، آپ انڈیا کے اندر رہو، آپ اپنے گھر میں رہو، آپ اپنے جو ہے کام کے جگہ پہ رہو، آپ روڈ پہ رہو، اینما کنتم یدرککم الموت، آپ جہاں کہیں بھی رہو، موت آ کے تمہیں پکڑے گی۔ اور فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو تمہیں موت آ کے پکڑے گی۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، ملک الموت اس وقت میں آ جائے، کیا ہمارے نام اعمال کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم کو جنت کو لے کر جا سکتی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اس غفلت کی زندگی سے، ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے ہم اسلام کا میسیج کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کیا میں ان چیزوں کے اندر ملوث ہوں، مشغول ہوں کیا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میرے محترم بھائیوں، ہم کہاں تک اپنی زندگی کو بدلا سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے مومن بننے کی کوشش کرنا چاہیے، احکامات کو جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخرکار میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی باتیں سنی ہیں ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔